بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، ماہ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ افطار کی وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج رب کی ذات رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 7 بار پڑھ لیجیے گا۔ صرف 7 بار سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے یہ وظیفہ آج پڑھ لے، کل پڑھ لے، پرسوں پڑھ لے، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے۔ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو بیماری سے شفا کلی نصیب ہوگی، اور بیماری کسی بھی طرح کی ہو۔ رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہیں کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے، اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو۔ رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے یہ ایک بار وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک تو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، دوسرا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اور دوسرا رمضان کا مہینہ ہے، یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہیں۔ ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے۔ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے یا افطار کرواتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کہ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، اگر آپ کسی روزہ دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین آپ سے مصافحہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کرانا، کسی روزہ دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ناظرین، آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجیے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، پورے سال کی کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آ جائے، پورا سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال رب غیب سے آپ کو عطا کرتا رہے، روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجیے گا۔ اللہ والو، یہ چند خاص اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی فائدے ہوتے ہیں۔ یہ بےحد آزمودہ اور مجرب اعمال ہیں جن کو کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی وہ حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، ہم مسلمان ہیں، افطار پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطار سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اپنے افطاری سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔
یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، لیکن افطاری سے پہلے پہلے عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ 7 بار پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا۔ وقتی نزاکت مزے رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر یا دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے بڑے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا کلی چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا غربتوں کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطار سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کا وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے۔ تو جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر اپنے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اپنے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جس کی قسم رب کریم نے کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے یا حاجت کرتا ہے، جس مقصد سوال کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا فتح کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار یا فتح کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ 2 بار کوشش کر لے، جب تک وہ ایک سانس میں یا فتح کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ توجہ کیجیے گا، یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بار یا فتح ایک ہی سانس میں پڑھ لیں۔ یا فتح 7 بار پڑھتے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ اب یا فتح کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب آپ اپنے کس بھی مقصد اور عروجی کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اور یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی، میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ جب 3 بار سورت کوثر پڑھ لیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں۔
یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ رب سے اسباب مانگ لو، رب نے اپنی صفات بتائی ہیں۔ یا مسبب الاسباب میں ہوں، تو آپ نے آخر میں صرف 11 بار یہ مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت میں جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب یعنی اے مسبب الاسباب، رب کی ذات، جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر پکارتا ہے، تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دان پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر یا دسترخوان پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج افطاری کا یہ عمل کر لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، آپ جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنے نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔